اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے زندگی اسلامی و تمدن نوین کے 11ویں سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سابقہ دروس میں آپ مومنین کی خدمت میں بحث علم کو مطرح کیا تھا اور بہت ساری روایات علم کی بحث میں بیان ہوئی تھی، اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ خداوند متعال نے انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی تمام زندگی کے لیے ایک کامل برنامہ ریزی، ایک کامل پروگرام اور ایک کامل منصوبہ بندی رکھتا ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو موجود نہیں ہے کہ جس کے متعلق اسلام خاموش ہو اور انسان کی رہنمائی نہ فرمائی ہو، بلکہ اسلام نے انسان کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو سے لے کر بڑے سے بڑے پہلو تک جو ہے انسان نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور اس زندگی کا سبق کیا ہے، اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم نے روایات کی روشنی میں اس بحث کا جو ہے آغاز کیا تھا، اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ ہم نے اس بحث کے متن کو کتاب مفاتیح الحیات استاد بزرگوار عارف بزرگ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمی جوادی عاملی حفظہ اللہ کی کتاب کو قرار دیا ہے، اور اس کے ایک حصہ کہ جو ابتدائی حصہ تھا اور علم کی بحث تھی، وہ ہم نے الحمدللہ کسی حد تک جو ہے کامل کر لی ہے، اور وہ چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں لازم و ضروری ہیں تو ہم نے بحث کی تھی۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ کار کے متعلق، فعل کے متعلق اور انسانی کام کے متعلق اسلام نے جو انسان کی رہنمائی فرمائی ہے وہ بیان ہوگی۔ چند دروس انشاءاللہ اسی بحث میں جو ہے سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد اپنی بحث کو ادامہ دیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی اصلی بحث کے اندر داخل ہوں، مومنین سے جو ہے گزارش ہے کہ جن مومنین نے سابقہ 10 دروس نہیں سنے علم کی بحث اور وہ مقدمات کے جو لازم ہیں اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، حتماً ان کو سنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو موجودہ بحث ہے اور جو اس کا ادامہ ہے اس کو بھی ضرور سنیں، تاکہ اپنی زندگی کو اسلامی سبک زندگی اور تمدن نوین کے مطابق گزار سکے۔ سب سے پہلے اسلام نے جو ہے کام کرنے کی اہمیت اور کام کی جو ارزش ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے سب سے پہلے کہ خداوند متعال نے تمام انسانوں کے رزق کی ذمہ داری اپنے عہدے لی ہے، اور خداوند متعال نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ خداوند متعال ہر انسان کو رزق عطا کرے گا، اور انسان کا رزق کسی غیر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے ہر انسان تک روزی پہنچانی ہے۔ لیکن اس روزی کی کیفیت اور رزق کی کیفیت اور مقدار جو ہے وہ انسان کی تلاش، کوشش اور اس کی جو ہے محنت کے اوپر خداوند متعال نے اس کو چھوڑا ہے، کہ ہر انسان جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا اور جتنی تلاش کرے گا، خداوند متعال اس کی روزی کو بھی اتنا ہی پربرکت کرے گا اور اس کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ قرآن مجید میں آیت ہے سورہ نجم کی 39 آیات میں خداوند متعال فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لیے جو رزق و روزی ہے وہ اس کی محنت اور کوشش کے مطابق ہے، بس روزی خداوند متعال نے دینی ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کتنی دینی ہے، کیسی دینی ہے، وہ انسان جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اس کے مطابق جو ہے خداوند متعال اس کی روزی میں برکت و اضافہ کرے گا۔ اگر کوئی انسان تنبل ہے، سست ہے اور محنت و کوشش اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی روزی بھی اسی کے مطابق ہونی ہے، اور جو ہے اس کی مال میں برکت و خیر بھی اسی کے مطابق ہونے جتنی اس کی کوشش ہے۔ تو سب سے پہلے آیا یہ رزق و روزی کتنی مہم ہے و کتنی اسلام نے اس کی تاکید کی ہے، کتنی اہمیت ہے، تو ایک روایت میں بیان ہوا ہے العبادۃ 70 جزءا، عبادت کے جو ہے 70 جز ہے، افضلها طلب الحلال، عبادت کے 70 جز ہیں، اور ان سب جزوں میں سے جو افضل ترین جز ہے وہ حلال کی روزی کمانا ہے۔ حق حلال کی روزی کمانا ایک عبادت شمار ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مثلا جو ہے اگر کوئی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے تو فقط یہ اپنے مثلا پیٹ کی پوجا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور
جو ہے اس کے اندر کوئی انسان کی جو ہے عبادت نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی حق حلال کی روزی کمانا یہ خود عبادت ہے۔ البتہ اس کے اندر انسان کی نیت کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی کیا نیت ہے۔ اگر انسان اس لیے روزی کمائے کہ خداوند متعال کا حکم ہے کہ انسان حق حلال کی روزی کمائے اور اپنے اہل و عیال کی جو ہے کفالت اور ان کا نان و نفقہ جو ہے مہیا کرے، اس نیت سے اگر انسان روزی کماتا ہے، حق و حلال کی روزی کماتا ہے، تو خداوند متعال نے فرمایا کہ 70 عبادت کے جز ہیں اور ان میں سے سب سے افضل جو جز ہے وہ حلال کی روزی کمانا ہے، طلب حلال ہے۔ تو بس یہ کوئی غیر مہم کام نہیں ہے رزق کو روزی کمانا۔ اسلام نے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے، کہ اسلام نے انسان کی زندگی کے تمام پہلو، چاہے معنوی ہوں، چاہے مادی ہوں، چاہے اجتماعی ہوں، چاہے فردی ہوں، رہنمائی فرمائی ہے، اور اس مسئلے میں بھی انسان کی خداوند متعال نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ درست ہے کہ رازق خداوند متعال ہے، تمام انسانوں کو رزق دینے والا خداوند متعال ہے، لیکن یہ جو رزق ہے یہ خود انسان کی محنت اور کوشش کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ ہے، اور اگر کوئی حلال کی طلب کرتا ہے اور حلال کی کوشش کرتا ہے تو ایسا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے عبادت انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ جس میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالی فی لیلۃ المعراج یا احمد، خداوند متعال نے لیلۃ المعراج کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا احمد ان العبادہ عشرۃ اجزاء، عبادت کے جو ہے 10 جز ہیں، تسعۃ منہا طلب الحلال، ان 10 میں سے 9 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ طلب حلال ہے، رزق حلال کا معنی، یعنی اگر آپ عبادت کو کہ 10 جز آپ رکھیں تو ان میں سے 9 جز فقط حلال کی جو ہے روزی کمانے میں ہیں۔ اور اسی طرح سے روایات متعدد ہیں کہ انسان جو ہے حق حلال کی روزی کمائے، کام کرے، سستی نہ کرے، بیکار نہ ہو اور تنبل نہ ہو، بلکہ اپنے اہل و عیال کے نان و نفقے کا اہتمام کرے، ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے، اور بشرط ہے کہ حلال، حرام اس سے خارج ہے۔ اگر کوئی حرام کمانے میں کوشش اور محنت کرتا ہے تو وہ نہیں ہے، اس کی یہاں پر وہ چیز بیان نہیں ہو رہی کہ وہ عبادت ہے، بلکہ وہ گناہ ہے۔ متاسفانہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز ہے کہ آج کل ہر انسان کی جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اس کا داء لگ جائے کسی کا حق کھانے میں، کسی سے زیادہ پیسہ بٹورنے میں، کسی کو دھوکہ اور فریب دینے میں، تو وہ انسان بہت چالاک ہے، یا کہیں کہ وہ انسان بہت زرنگ ہے، تیز ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ جو انسان حق حلال کی عبادت جو ہے روزی کماتا ہے حق حلال کی، تو اس کا یہ کام جو ہے اس کی عبادت ہے، اور یہ در حقیقت زرنگ انسان ہے، کیونکہ معاملہ خدا کے ساتھ اس کا ہے، اور خداوند متعال اس کی رزق و روزی میں برکت کرتا ہے اور اس کو ایک بہت اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں جو ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، من بات قالا من طلب الحلال بات مغفور اللہ۔ اس روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی انسان کام کرتا ہے اور تھک کر اور اسی تھکے ہونے کی حالت میں اس کو نیند آ جاتی ہے، تو یہ انسان جو ہے مغفور ہے، مغفرت شدہ ہے، خداوند متعال اس کی جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یہ انسان مغفور ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے کہ جو کوشش کرتا ہے رزق حلال کماتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرتا ہے، فرماتے ہیں تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ رجل، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس دن جب کسی انسان کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی مراد یہاں پر قیامت ہے، جب قیامت کے دن کسی کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ایک شخص جو ہے وہ سایہ میں ہوگا۔ کس سایہ میں ہوگا؟ عرش کے سایہ میں ہوگا، اس کے اوپر عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں خرج ضاربا فی الارض یطلب من فضلہ یکف بنفسہ ویعود بہ علیہ عیالہ، وہ شخص ہے کہ جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کہ جو ہے نان و نفقے کے لیے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے مسافرت کرتا ہے، اور وہ جو ہے سفر کے لیے جاتا ہے، اور مسافرت اور سفر اور پردیس میں جا کر اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کماتا ہے، وہ اس دن عرش کے سائے میں ہوگا، جب کسی کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کے اوپر سایہ ہوگا۔ تو یہ چند روایات بیان کی ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اس کی زندگی جو ہے عبادت میں شمار ہوتی ہے کہ جو حق حلال کا
رزق کماتا ہے، حق حلال کی روزی کرتا ہے، خداوند متعال کو بیکار انسان پسند نہیں ہے، خداوند متعال کو تنبل انسان پسند نہیں ہے، خداوند متعال کو سست انسان پسند نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی اہمیت بیان ہوئی ہے اور جتنا بھی اجر بیان ہوا ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو حق حلال کا رزق کماتا ہے، اور جو حرام کا کماتا ہے اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے جو ہے سزا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت رائج ہو گیا ہے کہ حق حلال کم ہو گیا ہے، بیشتر انسان جو آج کل معاشرہ ہمارا ہے وہ حرام کی جو ہے تلاش میں ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دے دوں، ایک چھوٹے سے چھوٹے مزدور سے لے کر ایک بڑے کے بڑے افیسر تک اگر آپ نگاہ کریں تو سب کے سب حرام خور نظر آئیں گے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں ایک مزدور کو اگر آپ مزدوری پہ لگائیں، جب تک اس کے اوپر مالک ٹھہرتا ہے، یہ ابھی ہمارا فرہنگ بن گیا ہے، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، جب تک اس کے اوپر مالک ٹھہرا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کام کر رہا ہے، جو ہی مالک تھوڑا سا دور گیا ہے، اس کے آنکھوں سے غائب ہوا ہے، وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح مستری کو دیکھو، وہ بھی یہی ہے، اور آگے جا کے ٹھیکیدار کو دیکھیں، وہ بھی یہی ہے، وہ جو ہے کیفیت کے کام کی کیفیت کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اور وہ چیز کہ جو اس کو حق ہے اس کو بنانے کا، اس کے اندر جو ہے 2 نمبری کرتا ہے۔ اسی طرح سے آگے چلتے جائیں، تمام جو ہے سرکاری اداروں میں چلے جائیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے ادارے ہوں، چاہے وہ جو ہے وردی والے ادارے ہیں، چاہے وہ مثلا عدالتی ادارے ہیں، چاہے وہ کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں، وہاں پر رشوت ہے، حرام خوری ہے، اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ جو راشی ہے والمرتشی ہے کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کی جو اساس ہے اور جو بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارا معاشرہ ٹھہرا ہے، وہ کیا ہے، اسی کے اوپر، رشوت کے اوپر ہے۔ آپ کچھ دے دو گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، اگر کچھ نہیں دے دو گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہے تمام جو ہے طبقات اس دلدل میں پھنسے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ملت پاکستان ذلیل ہو گئی ہے دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں، سیاست ہماری ناپائیدار ہے، اقتصاد ہماری ناپائیدار ہے، دنیا کے اندر عزت ہماری نہیں ہے، ملک کے اندر آرامش ہماری نہیں ہے، ضروریات زندگی ہمارے نہیں ہیں۔ وہ ضروریات زندگی کے جو عام چھوٹا سا ملک اپنی عوام کو دے رہا ہے، وہ آج پاکستانی عوام جو ہے محروم ہے ان سے۔ نہ پاکستانی عوام کے پاس بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ راستہ ہے۔ یہ وہ ضروریات ہیں کہ جو کمزور سے کمزور ملک، ضعیف سے ضعیف ملک اپنی جو ہے ملت کو دے رہا ہے، لیکن متاسفانہ پاکستان کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور دن بدن قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی بنیاد پر ہے، جب فرہنگ اسلامی نہ ہو، سب کی زندگی اسلامی نہ ہو، تمدن نوین اسلامی نہ ہو، بلکہ ہر طرف سے فریب ہو، دھوکہ ہو، رشوت ہو، اور بیکار ہو، تنبل قوم ہو، تنبل ملت ہو، اور سست قوم اور سست ملت ہو، سست افراد ہوں، جس میں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی نقطے کو آخر میں بیان کرنے کے لیے ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ جس میں فرماتے ہیں، ان کنتم للنجات طالبین الزم الاجتہاد والجد، کہ اگر آپ نجات چاہتے ہو، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ موفقیت چاہتے ہو، تو پھر کوشش کرو، جہاد کرو اور جد کرو، یعنی سنجیدگی اور تلاش اور کوشش اور محنت کرو تو نجات حاصل کر سکو گے۔ اگر یہ کام آپ سے نکل جائیں گے، دھوک فریب، رشوت ہو، سفارش ہو اور کرپشن، یہ چیزیں اگر کوشش محنت کی جگہ لے لیں گے، اس وقت جو ہے کوئی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔